بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر جگہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، مگر برے بھی ان اچھوں میں ہی شامل ہوتے ہیں جو اچھوں کو بھی بدنام کر دیتے ہیں، جس وجہ سے ہم اچھے لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتے۔ اور دیہاتی علاقوں میں لوگ سادہ اور مخلص پائے جاتے ہیں جو کسی کے بھی کہنے پر کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ میرا نام ردا ہے، میری عمر 50 سال ہے، میری رہائش سیال گاؤں میں ہے۔ ابا کسان تھے اور اماں بھی ان کی مدد کرنے کھیتوں میں کاشتکاری کرنے جایا کرتی تھیں۔ یہ غریب اور سادہ سا گھر تھا جہاں چالاکیاں اور سازشیں سمجھی بھی نہیں جاتی تھیں۔ لوگ پیر بابا کو بہت مانتے تھے، اپنے لیے دعائیں کروانے ان کے پاس جایا کرتے تھے، مگر مجھے ہمیشہ ایک بات کی حیرت رہتی کہ لوگ نہ جانے کیسے دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان سے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، تو پھر کیوں لوگ خدا کے بجائے ان انسانوں کے پاس مانگنے چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ خود سے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا لوگوں سے دعائیں کروانا ضروری ہے؟ انسان جتنا خود دل سے دعا کرتا ہے اتنا کوئی بھی انسان اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سادہ تھے، تبھی وہ کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ جب میں بہت چھوٹی تھی ہمارے گاؤں میں ایک عجیب سا شور مچ گیا۔ یہاں ایک پیر بابا رہنے لگا، اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ شروع میں تو لوگ ان باتوں پر یقین نہ کرتے، مگر نہ جانے اس نے ایسا کیا جادو کیا کہ پورا گاؤں اس کا دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ مجھے وہ پیر شروع سے ہی بہت برا لگتا تھا، مجھے اس پیر بابا سے نفرت تھی، مگر سب گاؤں والے کہتے تھے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ میں نے طبیب کا تو سنا تھا کہ کسی طبیب کے ہاتھ میں بھی شفا ہوتی ہے، پڑھ لکھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، مگر یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ اپنے مسئلے پیر صاحب کے پاس لے کر جاؤ تو وہ مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ میں جوان ہوئی تو ہمارے گاؤں میں ایک نیا رواج نکل آیا۔ ہمارے گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی اسے کچھ عرصے کے لیے پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑ دیا جاتا اور وہ کچھ عرصہ وہاں گزارتی تاکہ اس کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہو۔ لیکن مجھے یہ سب باتیں عجیب سی لگتی تھیں اور مجھے پیر بابا پر شک سا رہتا تھا۔ مجھے تو لوگوں کی کمکلی پر رونے کا جی چاہتا تھا جو اللہ کے بجائے ایک آدمی سے بیٹا مانگتے تھے جو خود ایک پینسل کے سکے جتنے کا مالک نہیں تھا۔ مجھے تو حیرت ان شوہروں پر ہوتی تھی جن کی بیویاں شادی سے پہلے اگر کہیں محبت کرتی تو ان شوہروں کی انا کا مسئلہ بن جاتا اور اپنی پاک دامن بیویوں کو طلاق دے دیتے، مگر شادی کے بعد کسی غیر ہاتھ میں، کسی نامحرم کے ہاتھ میں اپنی عزت کو پکڑا دینا اور آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرنا کہاں کی غیرت تھی۔ لوگوں کے اندھے اعتماد نے ان کو کس طرح سے برباد کر دیا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک روز میں تجسس کے مارے پیر صاحب کے آستانے کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں۔ میں کچھ دیر پیر صاحب کے آستانے پر بیٹھی رہی۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا آستانے میں گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد شوہر مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے تھے جن کو وہ ادھر ادھر دیکھتا چھپا کر اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ اندر سے لڑکی کے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے چھوڑو چھوڑو کی رٹ لگائے بیٹھی تھی، مگر نہ اس کے شوہر کے کانوں تک آواز گئی اور نہ ہی اس پیر صاحب کو ترس آیا۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا تھا۔ میں بت بنی کچھ دیر وہاں بیٹھی اس کی چیخیں سن رہی تھی، مگر کچھ دیر کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور میرا بھی سکتہ اس کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ مجھ میں مزید ہمت نہ ہوئی تو میں وہاں سے اٹھ کر گھر واپس بھاگ آئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ سب آخر ہمارے گاؤں میں ہو کیا رہا ہے۔ اماں مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کہاں سے آئی ہو؟ تو میں اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اماں سے کہنے لگی کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے بھی شادی کے بعد مجھے اسی آستانے پر چھوڑ آئیں گے۔ میری اماں میری بات پر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں ایسا نہیں کہتے، شادی تو ہر بیٹا بیٹی کو کرنی ہوتی ہے۔ اس روز کے بعد سے میں کافی دن بخار میں تپتی رہی۔ میرے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ ہمارے ہمسائے جن کی بیٹی کی شادی تقریباً سال پہلے بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، وہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے ہمارے گھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اماں نے جب ہمسائی سے پوچھا کہ کس بات کی مٹھائی ہے تو کہنے لگی اللہ بھلا کرے پیر صاحب کا، جن کی وجہ سے میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوا ہے اور اس کے سسرال والے اس پر صدقے واری جاتے ہیں۔
میری بیٹی ہے ہی اتنے کرموں والی، اور پھر پیر صاحب کی بھی تو مہربانی ہے جن کی بدولت میری بیٹی کو بیٹا ہوا ہے۔ اماں بھی ہنسی خوشی اسے مبارکباد دینے لگی، مگر مجھے اس عورت کی جاہلیت پر حیرت ہوئی۔ وہ اتنی ان پڑھ تو تھی، مگر کیا اتنی ہی بے وقوف بھی تھی؟ اللہ کی عطا کو لوگوں کی عطا کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اب گاؤں والوں سے گھن آنے لگی تھی۔ کسی کے گھر شادی ہوتی یا کوئی اور خوشی، میں کبھی گاؤں میں کسی کے گھر نہ جاتی۔ اماں مجھے ہمیشہ کہتی کہ نہ جانے تم اتنی کیوں بد دل ہو گئی ہو، اتنی نفرت کیوں بھر گئی ہے تمہارے دل میں۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتی، کیونکہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، یا شاید کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں گاؤں کے لوگوں کو حقیقت دکھانا چاہتی تھی، مگر میں تنہا کیا کر سکتی تھی؟ میں جوان ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، مگر میں اس بات سے ناواقف تھی کہ میری خوبصورتی پر کوئی بہت بری نظر رکھے بیٹھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا۔ میں ہر سال اماں کے ساتھ اس میلے پر تو جاتی تھی، مگر بس سیر و تفریح کے مقصد سے۔ ایک جگہ وہاں پر بہت رش لگا تھا۔ میں کچھ آگے گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پیر صاحب تھے، اور گاؤں کے آدمی اپنی بیویوں کو لیے پیر صاحب کے پاس کھڑے تھے، تاکہ جب وہ حاملہ ہوں تو ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں۔ مجھے لوگوں کے شرک پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، مگر کسی انسان پر اتنا اندھا اعتماد کر لینا کہ وہی بیٹے دے سکتا ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے اس جگہ سے الجھن محسوس ہونے لگی تو میں وہاں سے چلی گئی، مگر میں کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے گاؤں کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتی تھی، مگر میں تنہا یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اس وقت میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں جوان ہو چکی تھی، اماں اب میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ رشتہ دیکھنے لگے تو ہر رشتے سے مسلسل انکار ہوتا آ رہا تھا۔ وجہ میری صاف گوئی تھی۔ اماں مجھے اکثر سمجھاتی کہ دنیا کو اتنا سچ ہضم نہیں ہوتا، تم سب کے سامنے خاموش رہا کرو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری جلد سے جلد شادی ہو جائے اور میں اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو سچ بولنے سے روکا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے آستانے بنا دیے جاتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر پیسے بٹورتے ہیں۔ مجھے اماں کی بات پر بہت دکھ ہوا، مگر ان کی مجبوری سمجھ کر خاموش رہی۔ میں اماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر میں اپنی عادت کو بدل نہیں سکتی تھی۔ ایک روز ہماری ہمسائی گھر آئی۔ اس نے ایک رشتہ بتایا جس پر اماں راضی ہو گئی۔ رشتہ دیکھا تو اماں کو لڑکا پسند آ گیا، اور ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گئی۔ رشتہ ہوا تو انہوں نے شادی جلدی کرنے کی رٹ لگا لی۔ اماں بھی جلدی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ نکاح ہوا تو مجھے رخصت کر کے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا گیا۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، باقی تمام لڑکیوں کے شوہروں کی طرح مجھ پر کوئی ظلم نہ کیا تھا۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا تھا، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ میری ساس پہلے پہل مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں ان کی اکلوتی بہو تھی، تبھی وہ مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرا گھر جنت ہے، میں اپنے سسرال میں راج کرتی تھی۔ اماں بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ اماں کی تمام فکریں ختم ہو گئی تھیں۔ میری شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ میرے شوہر نے پہلے کبھی تو مجھے تانا نہ دیا تھا، مگر اب میری ساس کا رویہ مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی جس کی شادی میری شادی کے 1 مہینے بعد ہی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 3 مہینے گزرے تھے جب وہ حاملہ ہو گئی۔ میری ساس مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جلد سے جلد اب میں اپنے پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر جب رات کو کام سے واپس آتے تو انہیں ساس یہی بات بتا دیتی۔ پہلے پہل تو وہ مجھے نرمی سے سمجھاتے رہے، مگر اب وہ بھی چڑھنے لگے تھے۔ اب جب میں ساس کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی تو وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے کہ وہ ماں ہے میری، ان کو میرے بچوں کے چہرے دیکھنے کی خواہش ہے، میں اب ان کو یہ خواب دیکھنے سے روک تو نہیں سکتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ گاؤں کے پیر بابا کو دکھا دیا جائے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جس چیز سے ہمیشہ بھاگتی تھی وہی چیز میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ نے جب چاہا مجھے اولاد دے دے گا، مگر یہاں تو لوگ پڑھے لکھے جاہل تھے جو لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ میرے شوہر نے جب مجھے پیر بابا کے پاس جانے کے لیے کہا تو میں نے انہیں صاف انکار کر دیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ ایک انسان کیسے کسی کو بیٹا یا اولاد دے سکتا ہے، یہ تو رب کے کام ہے،
اور جب اس نے چاہا تو ہمیں اولاد دے دے گا۔ مگر اب شاید میرے شوہر اپنی اماں کی باتوں میں آ گئے تھے، تبھی مجھ سے بات بات پر لڑنے جھگڑنے لگتے۔ بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ میں طلاق لے کر اپنے گھر کیسے جاتی، مگر میری ضد تھی کہ میں بھی کسی صورت میں پیر بابا کے آستانے پر نہیں جاؤں گی۔ مگر میری ضد زیادہ دن نہ چل سکی۔ میرے شوہر بضد ہو گئے کیونکہ مجھے پیر بابا کے پاس لے کر جائیں گے۔ میرے شوہر مجھے پیر بابا کے آستانے پر چھوڑنے جا رہے تھے، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اسی وقت میرے شوہر نے اسی رات کو مجھے نیند کی دوائی پلائی اور زبردستی پیر جی کے آستانے پر لے آئے۔ مجھے اپنی کوئی ہوش نہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو اور بھی بہت سی عورتیں موجود تھیں۔ پھر پیر صاحب کا آستانہ تو بھرا پڑا تھا۔ لوگ اندھا دھند اعتماد کر کے پیر بابا کے پاس بیٹا لینے کے لیے آ رہے تھے۔ پیر بابا کا آستانہ بہت بڑا تھا، جگہ جگہ الگ کمرے بنائے گئے تھے، اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب کا مرید بیٹھا ہوا تھا، جو پیر صاحب کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو بیٹے دینے کی گواہیاں دے رہے تھے۔ میں جس ہال نما کمرے میں بیٹھی تھی، وہاں ہر عورت اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ میں بھی وہاں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک میرے ساتھ آ کر ایک عورت بیٹھ گئی، مگر اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے وہ عورت کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ پیر مردوں جیسے تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے تو وہ بہت باریک آواز میں کہنے لگی کہ میں شہر سے آئی ہوں اور یہاں اپنا علاج کروا رہی ہوں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اسے کون سی بیماری لاحق ہے تو کہنے لگی کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، مگر میں ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کہ جب تک اپنی گود میں بچہ نہیں لے کر آئے گی تب تک اس گھر میں آنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ انسان دوسرے انسان کو اولاد نہیں دے سکتا، یہاں تو جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھی ان باتوں پر یقین رکھتی ہے کہ ایک انسان کے پاس جانے سے بیٹا ہوگا یا اولاد ہو جائے گی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، بس نصیبوں سے ہار گئی ہوں، ورنہ میری جتنی قابل لڑکی پورے خاندان میں کوئی نہیں تھی۔ اب جب اماں ابا کے سر پر آ کر بیٹھنا پڑا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر واپس چلی جاؤں، اور شوہر کی شرط کے مطابق میں جب تک اپنی گود میں بچہ نہیں لوں گی میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ مجھے پاس بیٹھی عورت کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے عورت کو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ لیا تھا۔ ایسا گاؤں میں پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دوسری بیٹی کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا اور اس پر اس بات کا زور ڈالا جاتا کہ وہ بیٹا پیدا کر کے لائے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ بھروسے مند لگ رہی تھی، دکھوں سے ہاری، غموں کی ماری، وہ ہو بہو میرے جیسی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کہا کہ میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں نے اسے اپنی پوری ترکیب بتا دی، میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے خلاف ہوں، مگر میرے شوہر نے مجھے زبردستی یہاں بھیجا ہے، جبکہ شادی کے 1 سال تک میرا شوہر مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا تھا، مگر اب اپنی اماں کے کہنے پر پیر صاحب کے آستانے پر بھیج دیا ہے۔ مگر میں اپنی زندگی کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں پکڑا سکتی جو دھوکے باز ہو۔ ہم تو اتنا نہیں جانتے کہ ان بند کمروں کے پیچھے نہ جانے کون سی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں ابھی اس عورت سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیر صاحب کے کمرے سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ایک دم چونک گئی۔ عورت کی خوفناک چیخوں سے میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے اس کی چیخوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر پیر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتی، اچانک پیر صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی جس کی حالت دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے، خود پر چادر اوڑھے، نظریں جھکائے آستانے سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا تو میں بھی وہاں سے خاموشی سے نکل آئی اور اپنی اماں کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی اماں سے کہہ دیا کہ میں اب کبھی بھی اپنے سسرال واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں تو میری بات پر کافی حیران ہوئی، کہنے لگیں کہ تمہارا شوہر تم پر جان چھڑکتا ہے اور تم ہو کہ ناشکری کرتی ہو۔ تو میں نے اماں کو ہر بات بتا دی اور ان سے کہا کہ میں ہرگز ایسے شخص کے پاس نہیں جاؤں گی جہاں پر آپ کی عزت بھی محفوظ نہ ہو۔
وہ کوئی پیر بابا نہیں ہے بلکہ دھوکے باز فریبی انسان ہے جو اپنی ہوس مٹانے کے لیے معصوم عورتوں کا استعمال کرتا ہے اور بیٹے دینے کے دعوے کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ خوشی خوشی اپنی عزتیں اس بے کردار انسان کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ اماں تو میری بات پر دنگ رہ گئیں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی، مگر میں اپنی عزت داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ اماں پریشان رہنے لگی۔ میرے سسرال سے بھی مجھے کوئی لینے نہ آیا۔ اماں کے گھر تو مجھے پہلے کچھ سکون رہا، مگر اماں ابا کے حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ مجھے بھی اماں ابا کے حالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جہاں روٹی کے لالے پڑے ہوں وہاں جوان بیٹی کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، مگر اماں ابا نے کبھی یہ بات مجھ پر ظاہر نہ ہونے دی۔ مگر میں دیکھ کر سب کچھ اندیکھا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اسی لیے ایک رات کو جب سب سو چکے، میں اپنا کچھ سامان لیے شہر کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ میں شہر میں رہنے لگی۔ میں گاؤں میں اماں ابا کو تنہا چھوڑ آئی تھی۔ میرا سسرال بھی چونکہ اسی گاؤں میں تھا، تبھی میرا وہاں رہنا غیر مناسب تھا۔ شہر میں آتے ہی میں ایک یتیم خانے میں رہنے لگی، مگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کا فائدہ اٹھایا اور ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ نوکری بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی مجھ اکیلی کے لیے بہت زیادہ تھی۔ تبھی میں نے اپنے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ میں بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی اور ان کی تعبیر شاید جیسے ممکن ہی نہیں تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ میں گاؤں میں بے بس اور لاچار عورتوں کو اپنے ہاں پناہ دینا چاہتی تھی، جن کے شوہر اولاد نہ ہونے پر ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ ان کو گھر میں واپس لانے پر رضامند نہیں ہوتے۔ میں ان عورتوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنانا چاہتی تھی، جہاں ان پر کسی قسم کی زور زبردستی نہ کی جائے، اور نہ ہی ان کو اولاد نہ ہونے اور خاص کر بیٹا نہ ہونے پر ایسے جھوٹے پیر بابوں کے پاس بھیجا جائے جو ان معصوم عورتوں کی زندگی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ دن پر لگا کر اڑ گئے اور میں نے گاؤں میں عورتوں کے لیے چھوٹا سا ایک مکان خرید لیا۔ زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مکان تو ان عورتوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میرا جو خواب تھا کہ گاؤں سے اس فریب اور جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، مگر میں اس سب میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرا خواب پورا ہو جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب میرے بنائے گئے ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں گاؤں کی وہ لڑکیاں رہنے کے لیے آتی تھیں جو بانجھ ہوتی یا جن کے ہاں بیٹے نہ ہوتے، اور ان کے سسرال والے ان کو پیر صاحب کے پاس جانے پر آمادہ کرتے تھے، مگر وہ نہ جانا چاہتی تھیں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے مکان میں آ جاتی۔ مگر اتنی عورتوں کی کفالت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تبھی میں نے شہر میں ہاسٹل میں بنی ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس کو سب حقیقت بتا دی۔ میری سہیلی نے فون کے ذریعے لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ میرا مقصد ان بے سہارا عورتوں کو تحفظ دینا تھا۔ اب میں گاؤں میں رہنے لگی، مگر میں نے ابھی تک اپنے شوہر سے طلاق نہ لی تھی، لیکن میرا شوہر اور میرے والدین مجھے لینے نہیں آئے۔ اسی دوران مجھے سننے میں آیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا دل تو بہت دکھا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ نہ جانے اس پیر بابا نے ان پر کیا جادو کر دیا ہے، اور میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ سوچتی تھی کہ آخر کب تک اس گاؤں کے لوگ اس مکار پیر بابا کے ہاتھوں رون دے جائیں گے۔ میں جلد سے جلد کچھ کرنا چاہتی تھی۔ شہر والی سہیلی سے مدد لینے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ ان عورتوں کے لیے جو میرے پاس رہ رہی تھیں، ان کا کھانا پینا اچھے سے مکمل ہو رہا تھا، مگر میں ان کو اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ وہ خود اپنے لیے قدم اٹھا سکیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ لے لوں گی۔ کچھ عورتیں جو ان میں پڑھی لکھی تھیں، میں نے ان کو شہر میں اپنی سہیلی کی مدد سے نوکری پر لگوا دیا، اور نوکریاں ایسی تھیں جہاں رہنے کو رہائش اور 2 وقت کی روٹی بھی ملتی تھی۔ اور جو عورتیں ان پڑھ تھیں، ان عورتوں کو چھوٹے پیمانے پر گھریلو کام سکھائے، جیسے سلائی کڑھائی وغیرہ، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکیں۔ یہ سب کرنے کے بعد میں مطمئن تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ ہر دوسرے دن جوان ہو یا کم عمر لڑکی میرے مکان میں آنے لگی، مگر میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔
کچھ عورتوں کو شہر بھجوا دیا اور کچھ کو گاؤں میں ہی چھوٹا سا کاروبار کروا دیا۔ مگر کب تک یہ سب کچھ چلتا؟ میں خود بھی نوکری کر رہی تھی۔ ایک روز گاؤں میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف عجیب سا شور تھا۔ میں بازار سے کچھ خریدنے جا رہی تھی جب دو عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزریں کہ آستانہ بند ہو چکا ہے اور آستانے کے پیر بابا غلط کاموں میں ملوث پکڑے گئے ہیں۔ میں ان دونوں عورتوں کی باتوں پر چونک گئی۔ میں نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ آخر یہ گاؤں میں شور کیسا ہے؟ ہر دوسرا انسان پیر بابا کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ اس عورت نے پہلے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ پیر بابا بہت بڑا ڈھونگی انسان تھا، وہ فریبی دھوکے باز تھا۔ اس نے عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے۔ ایک روز پولیس آئی اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ وجہ پتہ چلنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ پیر بابا صرف ہمارے گاؤں میں نہیں بلکہ اور نہ جانے کتنے گاؤں میں یہ گناہ کر چکا ہے اور ہمیشہ بچ گیا ہے اور نکل آتا ہے۔ مگر اس مرتبہ شاید اس کے نصیب میں عیاشی نہیں تھی۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ آنسو تو میرے خوشی کے تھے، مگر ان میں سے ایک عورت کہنے لگی کہ کیا پیر بابا تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ تو میں دھیرے سے مسکرا دی اور بولی کہ نہیں، رشتہ دار تو نہیں ہے، مگر ان سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ انہوں نے مجھے میری پہچان دکھائی کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ گاؤں سے تو جیسے کسی کی نحوست ختم ہو گئی تھی، یا شاید یہ کسی کی بد دعا تھی جو گاؤں پر لگی ہوئی تھی، اور اب جیسے اس بد دعا کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف پرسکون ماحول اور خاموشی ہی خاموشی تھی۔ پہلے جیسے ہر شخص کے چہرے پر عجیب سی بے چینی نظر آتی تھی، اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ گاؤں بھر میں پہلے جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی تو ہر بچہ گھبرایا ہوا ہوتا، مگر اب تو ہر کوئی خوشی خوشی اس سنت کو پورا کر رہا تھا جس سنت کو کچھ لوگوں نے مل کر بوجھ بنا دیا تھا۔ پہلے عورتیں اس سنت سے بھاگا کرتی تھیں، مگر اب ہر کوئی خوشی خوشی نکاح کر رہا تھا۔ اس سب میں میرا تو کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی میں اس قابل تھی فریبی پیر بابا کو جیل تک پہنچا سکتی۔ میں نے تو اپنے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور اسی کے بھروسے اپنے سارے کام چھوڑ دیے تھے، اور پھر جب اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کام نہ ہو۔ اب تو میں اکثر اماں سے بھی مل جاتی، مگر مجھے اپنے شوہر پر دکھ تھا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا۔ میں نے ہمیشہ وفا نبھائی، مگر اس نے ایک بیٹے کی خاطر مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ مگر شاید ابھی بھی آزمائش باقی تھی۔ میں ہر پل اپنے شوہر کا انتظار کرتی، نماز کی پابندی کرتی اور اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہتی کہ نہ جانے کب وہ میری دعا قبول کر لے اور میری کھوئی ہوئی خوشیاں مجھے واپس لوٹا دے۔ پیر بابا کا بوجھ بھی نہ جانے میرے کندھوں پر کب سے لگا ہوا تھا، وہ تو اتر چکا تھا، مگر ابھی خوشیاں مکمل نہ ہوئی تھیں۔ گھنٹے دنوں میں اور دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں نہ جانے کیسے گزر گئے۔ 5 سال کا وقت مزید گزرا تو ایک روز میرے گاؤں والے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے دروازہ میں خود کھولنے گئی۔ مجھے پہلے تو کافی حیرت ہوئی، اس وقت کون آ گیا؟ مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مارے خوف کے میرا جسم لرزنے لگا۔ مجھے اس سب کی امید نہ تھی، شاید میں اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ تبھی ایک دم مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جیسے کوئی گناہ گار کسی بے قصور کے سامنے ندامت سے کھڑا ہو۔ کچھ پل وہاں ہی کھڑے خاموشی سے گزر گئے، مگر پھر اچانک میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میری روح کانپ گئی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں نے ان کو نرمی سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ یہ شاید میرے صبر اور شکر کی آخری انتہا تھی۔ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر جب سامنے شوہر ہو تو عورت کا دل موم ہو ہی جاتا ہے، پھر چاہے شوہر نے جتنی مرضی تکالیف دی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف تو کر دیا تھا، مگر میں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ گاؤں کی ان تمام عورتوں کو جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے گھر چھوڑ کر آئی ہیں، ان کو ان کا حق دلوانے میں میری مدد کریں گے۔ میرا شوہر جھٹ سے مان گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کہاں تھی، نہ میں نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر گاؤں بھر کے لوگوں کو حقیقت بتائی۔ وہ لوگ جو بھٹک چکے تھے
ان کو وہ راستہ دکھایا جہاں سے مانگنے سے رب بھی مل جاتا ہے، اگر نیت سچی اور کوشش پکی ہو تو۔ سب تو نہیں، مگر بہت سی عورتوں کو ہم نے مل کر ان کا مقام واپس لے کر دیا تھا۔ کچھ عورتیں جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھیں اور اپنے دلوں سے اپنے شوہر کے لیے نفرت نہیں نکال سکی تھیں، انہوں نے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ان کو نرمی سے ہر بات سمجھائی کہ گھر کی چھت کے لیے وہ سب خود کی ذات سے لڑ رہی ہیں، تو پھر گھر کی چھت میں رہ کر بھی وہ کما بھی سکتی ہیں۔ وہ اگر کسی کے سر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تو اپنے شوہروں کے ساتھ رہ کر بھی وہ کما سکتی ہیں۔ میری اتنی کوشش کرنے کے بعد چند ایک عورتوں کے علاوہ سب کو اپنے گھر مل گئے تھے۔ ان کے شوہر اب ان کے ناز نخرے تک اٹھاتے تھے، اور یہ سب کر کے میں مطمئن تھی کہ دنیا میں رہنے کا حق ادا کر چکی ہوں۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، اور 10 سال بعد اللہ نے میری گود بھر دی۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹے دیے جو پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن کر آئے تھے کہ اب تو نہ پیر بابا تھا اور نہ ہی کوئی آستانہ۔ یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے جو ہم خدا کے علاوہ لوگوں کے پاس در در کی ٹھوکریں کھانے کو جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں بیٹا دیں گے، مگر اللہ کے سوا کوئی اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکتا۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں نے ہر طرف اپنے پر پھیلا لیے تھے، اور مجھے میرے صبر، میری محنت اور میری شکر گزاری کا پھل مل چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔